ٹائم پہ ہمارے ساتھ انفارمیشن اور براڈ کاسٹ کے فیڈرل منسٹر عطا اطہر صاحب موجود ہیں، جو ہمارے ساتھ کوئٹہ میں آئے، خضدار میں زخمی بچوں کی عیادت کی، اینڈ حکومت کا جو ایک عزم ہونا چاہیے اس کے بارے میں بھی ذرا پوچھتے ہیں کہ دہشت گرد آئے دن ہمارے بچوں کو نشانہ بناتے ہیں. عطا صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دا شو. اٹس اے پلیزر ہیونگ یو اینڈ تھینک یو فار برنگنگ اس ہیئر ایز ویل. عطا صاحب، ہمارے بچے کبھی اے پی ایس میں، کبھی آپریشن سندور میں اور کبھی خضدار میں فتنۃ الہندوستان کی طرف سے مارے جاتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، اور ہماری گورنمنٹ دہشت گردوں کو روکنے کے لیے کوئی لیجسلیشن نہیں کر پا رہی ابھی تک، یا انڈر وے ہے. واٹ از گوئنگ آن کہ 10 دہشت گرد جو ہیں کنوکٹ ہوتے ہیں، سینکڑوں چھٹ جاتے ہیں. دیکھیے، ایک تو مکمل ریزالو ہے، ایک پختہ عزم ہے پرائم منسٹر شہباز شریف کا، فیلڈ مارشل جنرل ناصر منیر کا، کہ ہم نے اس دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑنا ہے، اور ان بچوں سے وہ وعدہ کر کے گئے ہیں کہ ہم یہ بدلہ لیں گے اور یہ بدلہ پورا کریں گے. تو دیکھیے، جس طرح انڈیا کو ملٹری ڈومین کے اندر ہم نے مات دی اور الحمدللہ ایک ملٹری ڈومیننس اپنی جو ہے وہ اسٹیبلش کی. اب انڈیا اگر پراکسیز کے تھرو سافٹ ٹارگیٹس کو ریچ کر رہا ہے تو اس کا بھی علاج مکمل طور پہ کرنا اسٹیٹ جانتی ہے ریاست پاکستان. لیجسلیشن جو ہے اٹس این آن گوئنگ پروسیس. ایک لیگل ریفارمز کمیٹی ہے، لا منسٹرز کو ہیڈ کرتے ہیں. بہت ساری لیجسلیشن ہو گئی ہے، بہت ساری باقی ہے، اور جیسے آج بات ہوئی، آپ نے بریفنگ بھی دیکھی، تو ہم مکمل طور پہ وی آر ڈٹرمنڈ، اور ہم چاہیں گے کہ تمام پارٹیز کو آن بورڈ کر کے دہشت گردوں کو مکمل نکیل ڈالنے کے لیے لیجسلیشن جلد از جلد کی جائے. اور مجھے یہ بتائیے گا، ابھی آپ نے خود بھی بچوں کو دیکھا، جو صورتحال ہے ان کی، دس از ویری ویری وریسم، اینڈ ایز obviously ایز پیرنٹس آف آر اون چلڈرن ہم لوگوں کا دل ایک دم سے دہل جاتا ہے اس طرح سے بچوں کو دیکھ کر. یہ جو جن لوگوں نے اٹیک کیا ہے، وہ دہشت گرد جس نے خود کش دھماکہ کیا تھا وہ تو گیا، لیکن جو اس کے اعلی کار ہیں، اب ان کا کیا انجام ہوگا یہ بھی بتا دیجیے گا کہ حکومت کا اس بارے میں کیا ریزالو ہے. انجام عبرتناک ہوگا کہ لوگ اس کو دیکھ کے عبرت پکڑیں گے اور سوچیں گے کہ یہ بچوں کو جنہوں نے ٹارگٹ کیا ہے، ان ہینڈلرز کا، سہولت کاروں کا کیا حشر ریاست پاکستان نے کیا ہے. دیکھیے، جتنے واقعات دہشت گردی کے بلوچستان میں ہوئے، انڈین انوالومنٹ میں کوئی شک نہیں ہے. کلبھوشن یادیو کا یہاں پکڑے جانا 2016 میں، جعفر ایکسپریس آپ نے دیکھا انڈین میڈیا کے اوپر ٹیررسٹ بیٹھ کے ماسک پہن کے جعفر ایکسپریس کی پوری اپڈیٹ دے رہے ہیں. پاکستانی چینلز کے پاس وہ فوٹیج نہیں تھی پٹڑی کے اڑنے کی، وہاں چل رہی تھی، اور انڈیا میں سیلیبریٹ کیا گیا. تو انڈیا کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ یہ تم لوگ اس طرح معصوم شہریوں کو ہائی جیک کر کے یا بچوں کو ٹارگٹ بنا کے سیلیبریٹ کرتے ہو. ہم نے تو ایک ہی دفعہ سیلیبریٹ کیا تھا جب تمہارے آپریشن سندور کی ایسی کی تیسی پھیری تھی، اللہ کے فضل سے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کا ایک ریزالو ہے، پرائم منسٹر فلی کمیٹڈ ہیں، تو جب ریزالو ہو، آپ ڈٹرمنڈ ہوں اور آپ مکمل طور پہ اسٹیٹ کو لے کے چلیں دہشت گردی کے خلاف، تو دیر از نو ریزن کہ ہم اس کا خاتمہ نہ کر سکیں. اب تک جو ہم انتظار کر رہے تھے، ہم ویٹ کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے یہ راہ راست پر آ جائیں گے، اب بھی وہ چھوٹ ملے گی ان کو یا بس وقت ختم؟ نہیں، میرا خیال ہے وقت تو بہت دیر پہلے ختم ہو چکا تھا. ایپیکس کمیٹی یہ ڈیسائیڈ کر چکی کہ ان دہشت گردوں کو مکمل طور پہ جب تک ان کا خاتمہ نہیں ہوتا ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. دیکھیے، یہ دشمن بلوچستان کو اس لیے ٹارگٹ کرتا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ بلوچستان کو ڈی اسٹیبلائز کریں گے تو پاکستان ڈی اسٹیبلائز ہوگا. بلوچستان کا بڑا پوٹینشیل ہے، مائنز کا، منرلز کا، گوادر پورٹ کا، اوور آل ایک اٹس اے ویری رچ ایریا، نیچرل ریسورسز. تو وہ کوئی نہ کوئی انسٹیبلٹی کریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. مگر جس طرح میں نے کہا، سول ملٹری لیڈرشپ مکمل طور پہ ریزالوڈ ہے کہ بھارت کو جب ملٹری ڈومین میں شکست دی ہے، ڈپلومیٹک ڈومین میں الحمدللہ دی ہے، نیریٹو ڈومین میں الحمدللہ دی ہے، تو ہم اس میں بھی جو یہ پراکسی وار ہے یہ بھی انشاءاللہ تعالی جیتیں گے انشاءاللہ تعالی. اسی کے ساتھ ہم آج کے یہاں سے کوئٹہ اور خضدار سے پروگرام کو ریپ اپ کرتے ہیں. آپ کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پاکستان میں اس ٹائم پر ان دہشت گردوں کا قلع کما کرنے کا عزم بھی ہے اور ایکشن بھی ہے. سینکڑوں دہشت گرد انہی 6 مہینوں کے اندر 5 مہینوں کے اندر جہنم واصل کیے جا چکے ہیں. سینکڑوں اور کا حال یہی ہوگا. پاکستان زندہ باد.